الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ درودوں کو کثرت سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کی سنتوں پر عمل کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 23 سال مشقت اٹھائی، اس پیغام کو سیکھنے کے لیے آپ بھی کچھ محنت اور کچھ کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کا علم دے، فہم دے اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ الفیل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ علم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، جسے ارائیتا میں ہم نے پڑھا تھا، الف زبر آ حرف استفہام یعنی تعجب کا اظہار۔ ارائیتا کیا آپ نے دیکھا، یہاں پہ لم نہیں، تو اس وجہ سے کیا نہیں آپ نے دیکھا، کیفا کیسے، کیا اس کے دونوں ہی معنی آتے ہیں۔ فعلا کا ٹیبل ہم نے کیا تھا، اس نے کیا، کس نے کیا یہاں، رب کا، تیرے رب نے کیا۔ کیفا فعل رب کا، کیسا کیا یا کیا کیا تیرے رب نے، باصحاب الفیل۔ اصحاب الفیل، فیل کا مطلب ہاتھی، اصحاب یعنی کہ جیسے صحابہ بھی کہتے ہیں، صحابہ کون ہیں، جو ساتھ میں رہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں، تو اصحاب الفیل ہاتھی والے، بھی ساتھ، اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ اس کے بارے میں ہم تفصیل بعد میں بات کریں گے۔ علم یجعل کیا نہیں، یجعل اس نے کیا، قیدہم ان کی تدبیر یا ان کا مکر و فریب، فی تدلیل گمراہی میں۔ پھر سے دیکھیں، یہ تعجب کے لیے علم کیا نہیں، یجعل ایک ہوتا ہے نا جعلہ، ہم نے سیکھا تھا جعلہ اس نے بنایا۔ اب آپ نے یہ محاورہ بھی سنا ہوگا، یا جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ اس نے بگڑے ہوئے کام کو بنا دیا۔ کام کرنا بھی ہوتا ہے، کام کو بنانا بھی ہوتا ہے، تو بس یہ یاد رکھیے کہ جعلہ بنانا بھی ہے اور کرنا بھی ہے۔ تو یجعل قیدہم، اور قید کہتے ہیں کسی پلاننگ کو، اور اگر اچھی نیت سے کسی اچھے کام کے لیے پلاننگ کی ہو تو اسے تدبیر کہتے ہیں، اور کسی بری نیت سے برے کام کی پلاننگ کی ہو تو اسے مکر و فریب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان کے مکر و فریب کو فی تدلیل، تدلیل میں روٹ ورڈ دیکھیں، ڈالین، جیسے آپ نے پڑھا تھا، دلہ سے ہی ہے، دلہ ڈالین، گمراہ۔ گمراہ کا مطلب کیا ہے، گم راہ راستہ گم ہو جانا۔ اب مثال کے طور پر آپ نکلے تھے گھر سے پارک جانے کے لیے، لیکن بیچ میں آپ نے راستہ مس کر لیا اور آپ کہیں اور پہنچ گئے، تو آپ کیا کہیں گے، آئی لاسٹ دا وے، مطلب میں گمراہ ہو گئی۔ تو ایسے ہی کسی کام کے کرنے کی پلاننگ کی لیکن وہ کام نہ ہو سکا، تو اس کا مطلب عربی میں کیسے بیان ہو رہا ہے، فی تدلیل گمراہی میں، یعنی کہ ان کی جو تدبیر تھی اس کو اللہ نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وَأَرْسَلَ اور ارسلہ بھیجا، رسول بھی اسی سے ہے، مرسلین وہ بھی اسی سے ہے، یعنی کہ بھیجنا، اللہ نے رسولوں کو اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ارسلہ اور بھیجا، علیہم ان پر، طیرن کیا ہے، پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، یہ ہمارے یہاں ایک پرندے کا نام ہوتا ہے ابابیل، تو اس وجہ سے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر ابابیل کو بھیجا تھا اللہ نے، یہ بات غلط ہے۔ ابابیل عربی لفظ ہے، اس کا ڈکشنری میں معنی دیکھیں گے تو جھنڈ کے جھنڈ، غول در غول،
یعنی کہ پرندے، فلاکس جو کہتے ہیں ہم، تو بڑے گروپ میں جھنڈ کے جھنڈ آئے تھے. ترمیہم، ترمی یہ بھی آپ نے سنا ہوگا رمی سے، جیسے حج کے موقع پر جاتے ہیں تو رمی کرنا یعنی کنکریاں پھینکنا. تو رمی تا کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ عربی میں طائرن یعنی کہ پرندے مؤنث ہیں، تو اس وجہ سے ترمی. وہ پھینکتے تھے ہم ان پر، کن پر؟ اصحاب الفیل پر یعنی ہاتھی والوں پر. بھی حجارتم، ہجارہ، ہجارتن کیا ہے؟ پلورل آف حجر. جیسے آپ نے حجر اسود بھی سنا ہے، اسود یعنی بلیک، حجر پتھر، یعنی کہ اس کو انگلش میں بھی بلیک سٹون ہی کہتے ہیں. تو حجر مطلب پتھر، ہجارہ پلورل. من سجیل، من سجیل کیا ہے؟ کنکریاں. تو ان پر پرندے کیا پھینکتے تھے؟ پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں. یہ پکی ہوئی مطلب جیسے کہ لاوا جہاں پہ آتا ہے وہاں وہ مٹی جو ہے اس آگ میں پک کر وہاں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ملتی ہیں، سعودی میں یہ کامن ہے. تو اس طرح کی کنکریاں یہ پھینکتے تھے اس لشکر پہ. فجعلہم، بس کر دیا ان کو، جالا اگین کر دیا، ہم ان کو یعنی کہ ان اصحاب الفیل، ان ہاتھی والوں کو. کاسفن، کاسفن میں کا کو الگ کر لیں، کا جیسے، کا جیسے. اسفن بھوسا، بھوسا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کسی بھی گرینز کے اوپر ہوتا ہے، جیسے چاول ہوتا ہے، چاول کے اوپر بھی ایک بھوسا ہوتا ہے، ایک چھلکا ہوتا ہے، وہ بھوسا. مأکول، کھائے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بارے میں ہم تھوڑا ڈیٹیلز جانتے ہیں کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے. روایت سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تھوڑے ہی دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، یا تھوڑا عرصہ پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، یعنی کہ اس واقعے کے 50 یا 55 روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. تو اس وجہ سے یہ واقعہ قریش والے بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، بہت اچھی طریقے سے یاد تھا انہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم نہیں جانتے، کیونکہ مشہور واقعہ تھا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا سوال کر رہا ہے کہ کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. یہ ہاتھی والے کون تھے؟ یہ ایکچولی ایک واقعہ ہے کہ ایک یمن کا ایک نصرانی حاکم ابرہا، اس نے ایک عظیم الشان گرجا بنائی تھی، گرجا یعنی کہ چرچ، اور چاہتا تھا کہ لوگ کعبے کی طرح اس کی زیارت کے لیے آیا کریں، لیکن وہاں پہ کوئی زیارت کے لیے گیا نہیں. اس وجہ سے بھی وہ بہت ناراض تھا. اور اس کے علاوہ جب مکے والوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہیں بھی یہ بات اچھی نہیں لگی. تو اس میں سے ایک شخص نے جا کر ایک دن ان کے اس گرجا گھر کو غلاظت سے پلید کر دیا. اس کی اطلاع جب ابرہا کو ملی تو اس نے کعبے کو ڈھانے کا عزم فیصلہ کر لیا. تو اس نیت سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر، جس میں ہاتھی بھی تھے، بیت اللہ کو ڈھانے کی نیت سے مکہ پہنچا. لیکن جب مزدلفہ اور منا کے درمیان ایک وادی جس کا نام وادی محصر ہے وہاں پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندے گروہ در گروہ، جن کے چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، آئے اور اس لشکر پر کنکریاں پھینکی. تو اس سے کیا ہو گیا کہ ان کا جس کسی کو بھی یہ کنکری لگتی تو اس کا گوشت پگھل جاتا اور گوشت چھڑ جاتا اور وہ وہیں ہلاک ہو جاتا. تو اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے قریش والوں کو، وہاں کے مکے والوں کو جو اس پیغام کو جھٹلا رہے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی دعوت دے رہے تھے انہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور تمام دوسرے خود ساختہ معبودوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے. اس میں ایک طرف ان قریش مکہ کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اس دعوت حق کو دبانے کی کوشش اگر وہ کریں گے تو جس طرح اللہ نے اصحاب الفیل کو تباہ کر دیا اسی طرح ان کا بھی انجام ہو سکتا ہے.
اور دوسری روایت میں ملتا ہے یا دوسری تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اس احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ اس نے کس طرح معجزانہ طریقے سے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی اور اس کو گرانے کے لیے آنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو برباد نہ کرتا تو اہل مکہ جس امن و چین اور آزادی کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ امن و چین انہیں کہاں نصیب ہوتا۔ اس سورت کو پڑھنے سے ایک مومن کو بہت ہمت ملتی ہے، خصوصاً جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کسی کی زندگی میں کہ ہر طرف دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، یا دشمنوں کی طرف سے ان کی سازشوں کا اندیشہ ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کہاں سے راہ نکل آئے گی۔ تو یہ سورہ کو سمجھ کر جب ہم تلاوت کریں گے تو ہمارے دل کو ایک ہمت ملے گی اور ہم بھی اللہ کی طرف اسی امید سے اس کی طرف ہم دیکھیں گے کہ اللہ اگر تیرا لشکر اس وقت آ سکتا تھا ایک پرندوں کے جھنڈ، ایک پرندوں کی شکل میں آ کر اور معمولی کنکریاں ایک سارے لشکر کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں، تو تیرے لیے کیا مشکل ہے کہ میرے جو دشمن ہیں ان کو تو نابود کر دے، یا میرے جو پریشانیاں ہیں، جو میری دشواریاں ہیں، ان سے نکلنے کے لیے میرے لیے تو کوئی راہ نجات بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور میں تیرے سوا کسی اور کے پاس جاؤں گی بھی نہیں، اپنی حاجت لے کر، اپنا خوف اندیشہ لے کر بھی میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گی، اپنی حاجت لے کر بھی میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گی۔ جو بھی ہے یا رب تو ہی ہے میرا سننے والا، میرے حاجتوں کو پورا کرنے والا، یا رب العالمین۔ تو جیسے وہاں پہ لشکر بھیجے تھے، یہاں بھی تو ہمیں اپنے لشکر بھیج دے، جیسے چاہے تو ویسے ہماری مدد کر دے، لیکن ہمیں ہماری مشکلات سے باہر نکال، ہمارے دشمنوں کو تو زیر و خوار کر۔ اس طریقے سے ایک مومن کو بہت ہمت ملتی ہے۔ ضروری ہے کہ مومن بھی اپنے اللہ کے معاملے میں ایماندار بنے، اس کی نمازوں کی پابندی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور اللہ کی اس کتاب کو، اس قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامیں۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں، جس کو اللہ نے حرام کہا ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں، جس کو حلال کہا ہے اس کو اپنائیں، جہاں جو حکم ملتا ہے وہاں پر ہم اس حکم کو لیں، جہاں جس بات کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، اور جس سے رک جانے کا حکم مل رہا ہے اس چیز سے ہم رک جائیں۔ تو اس سے جب بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے تو دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی رحمت، اس کی محبت اور اس کی مدد ہم تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس سورہ کے ذریعے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمارے اندر ایمان کی تقویت ہو۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔